بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں نے حلال روزی کی برکت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا کہ حلال میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہے۔ انسان کسب حلال کی کوشش کرتا ہے، حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسے روزی بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کو حلال روزی حاصل کرنے کا حکم دیا، جہاں حلال روزی کی برکتیں اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی، اور پچھلے جمعہ آپ سن چکے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے ارشاد فرمایا، اے سعد حلال روزی کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تم جب بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ حلال روزی کی برکتیں آپ نے پچھلے جمعہ سماعت فرمائی۔ آج سنیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ رب ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ، حرام مال مت کھاؤ۔ اللہ نے تمہیں پاک اور طیب بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بندے جب ساری مخلوق میں نے تجھے اعلیٰ افضل بنایا ہے تو حلال کھا۔ سب سے افضل بنایا ہے تجھے، ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، تو پھر تو حلال کھا، حرام کے قریب بھی مت جا۔ اور جو انسان حرام کے قریب جاتا ہے، آنا چاہیے مال، پیٹ بھرنا چاہیے۔ سنو قرآن میں رب فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ظلماً یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ناحق دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، جھگڑا فساد کر کے کسی غریب کو دبا کر اس کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، رب فرماتا ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ ظلماً کسی کا مال کھا جانا، کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ سرکار نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے لوگوں کے درمیان سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے قریب وقت آنے والا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ وہ وقت آ چکا ہماری نگاہوں کے سامنے۔ سرکار نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح اپنے بستر سے اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو وہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ وقت آ چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے اور مخلوق بھی بنائی ہے، لیکن اور مخلوق کو آپ دیکھ لیں، اللہ نے ہر مخلوق کی غذا الگ الگ رکھی ہے۔ بکری کو آپ دیکھیں وہ گھاس کھائے گی، اس کے سامنے اور کوئی چیز رکھ دیں وہ نہیں کھائے گی۔ اور دوسرے جانور کو دیکھ لیں تو جو جانور جس کیٹیگری کا ہے، جس اعتبار کا ہے، وہ اس کے مزاج کی چیزیں کھاتا ہے۔ آپ کتے کے سامنے گھاس رکھو، کتا گھاس نہیں کھائے گا۔ ایک جانور کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ نے میرے لیے کیا حلال رکھا ہے؟ جب ایک جانور جان سکتا ہے، ایک جانور سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے، مجھے کون سی چیز کھانی چاہیے، تو انسان کو جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا اسے تمیز نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کیا کھانا چاہیے؟ لیکن آج وہ دور آ چکا ہے کہ حلال اور حرام کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس مال آنا چاہیے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، رب فرماتا ہے جو لوگ ناحق کھا جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ حرام کھانے والا رب فرماتا ہے اس کے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ جہنم کی آگ پیٹ میں، زمین پر۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو انسان حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے سارے فرشتے مل کر حرام کا اس ایک لقمہ کھانے والے پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے والا، آج میں ایک لقمے پر بتا رہا ہوں، لیکن ہم دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمارے یہاں ایک لقمہ نہیں، پوری کی پوری پلیٹیں کھائی جا رہی ہے، پورا دسترخوان حرام کا ہوتے جا رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے حرام کا ایک لقمہ کھانے والا، زمین اور آسمان کے سارے فرشتے مل کر اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جس پر لعنت بھیج دیتے ہیں وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء دعائیں کرتے ہیں، بزرگان دین دعائیں کرتے ہیں، لیکن جس پر لعنت ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ سارے لوگ مل کر دعائیں کرتے ہیں، اولیاء کرام دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سارے لوگوں کی بخشش فرما، ساری امت کی بخشش فرما، سب کے لیے دعا ہوتی ہے۔ لیکن مفسرین نے لکھا کہ جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، اللہ ایسے لعنتی انسان کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے ختم کر دیتا ہے۔ پھر سب دعا کریں، سب کی دعا میں اس انسان کو خارج کر دیا جاتا ہے جس پر اللہ کی لعنت آ جاتی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں، سنیں سرکار کی حدیث۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے وہ انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے والا جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ کر لو، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں، یاد رکھنا دنیا کا پورا نظام بدل سکتا ہے، میرے سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ سرکار نے فرما دیا، وہ 100% صحیح فرما دیا۔ سرکار فرماتے ہیں حرام کا ایک لقمہ کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے سنیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں حرام کا ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے اللہ اس بندے کی 40 دنوں تک ایک بھی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ پڑھتے رہو، پھر نماز 5 ٹائم کی نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور چوراہے پر جا کر یتیم کا مال بھی کھانا ہے، لوگوں کو ستا کر ان سے بیاج اور رشوت بھی لینی ہے۔ ظلمن لوگوں کا مال کھانے کے بعد لوگ سجدے پر سجدے کرتے ہیں۔ سنو، سرکار نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ کھانے والا 40 دنوں تک اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کسی انسان نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا، 10 درہم کا، یوں سمجھ لیجئے 10 روپے کا کپڑا خریدا، 9 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حرام کا، 9 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا۔ وہی کپڑا پہن کر بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدے پر سجدے کرتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے فرشتو اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دو۔
اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو، مجھے اس کی سجدوں کی ضرورت نہیں، اس کے رکوع اور سجدے کی ضرورت نہیں، فرشتوں یہ بندہ جو نماز پڑھنے آیا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو۔ فرشتے عرض کرتے مالک اس نے عبادت کی ہے، اس کی نماز کو اس کے منہ پر کیوں مار دیا جائے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کپڑا پہن کر آیا ہے وہ حرام کا کپڑا پہن کر آیا ہے، جو لباس پہن کر آیا ہے وہ حرام کا لباس۔ 9 روپیے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حرام کا ہے، 9 حلال ہیں، 1 روپیہ حرام کا ہے، تب بھی رب ارشاد فرماتا ہے حرام کے 1 روپیے کا لباس بھی بندہ پہن کر نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ اس بندے کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، کلیم کی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ آج میرے بیان پر آپ اگر سبحان اللہ نہ کہیں تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن آج مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میری ہر بات کو دل کے کانوں سے ضرور سننا، آج دھیان لگا کر سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں رب سے بات کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے جاتے دیکھا کہ اسی پہاڑ کی دامن میں ایک انسان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رو رو کر دعائیں کر رہا ہے۔ اتنا رویا کہ روتے روتے اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی گیلا ہو گیا۔ کبھی ہم بھی اتنا روئیں، ہمارے آنکھوں سے بھی اتنا آنسو نکلے؟ وہ بندہ اتنا رویا کہ روتے روتے اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ لباس پورا گیلا ہو گیا، اتنا رویا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ منظر دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی بات ہو رہی ہے۔ اسی باتوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک کوہ طور کے دامن پر ایک تیرا بندہ زار و قطار دعائیں کر رہا ہے۔ اتنا رویا کہ اس کے کپڑے بھی گیلے ہو گئے۔ مالک وہ کب سے دعائیں کر رہا ہے؟ مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں اس بندے کی دعا قبول ہو جائے، اس پر سفارش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اس بندے کی دعا قبول کر لے، عاطف غیبی سے آواز آئی، موسیٰ اگر روتے روتے مر جائے، روتے روتے مر جائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس کے ہاتھ آسمانوں تک پہنچ جائے، روتے روتے مر جائے اور ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس کے ہاتھ آسمانوں تک پہنچ جائے، پھر بھی موسیٰ سن لو میں اس بندے کی دعا قبول نہ کروں گا۔ ہاتھ اتنے اٹھا لے کہ آسمان تک پہنچ جائے اور روتے روتے مر جائے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں مولانا شاہ عالم کے مزار پر اتنے سالوں سے جاتا ہوں قبول نہیں ہوتی، قطب عالم کے مزار پہ جاتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، سنو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ اگر یہ دعا کرتے کرتے مر جائے، ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس کے ہاتھ آسمانوں تک چلے جائیں، پھر بھی موسیٰ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے اتنا سنا، سننے کے بعد عرض کہ مالک آخر وجہ کیا ہے، کیوں دعا قبول نہ کرے گا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس بندے کی دعا میں اس لیے قبول نہ کروں گا کہ یہ جو کھا کر آیا ہے حرام کھا کے آیا ہے۔ اس کی دعا میں اس لیے قبول نہ کروں گا کہ جو کھا کر آیا ہے وہ حرام کھا کر آیا ہے، جو پہن کر آیا ہے وہ حرام پہن کر آیا ہے، اور گھر پہ جو جمع کر کر آیا ہے وہ بھی حرام کا جمع کر کر آیا ہے۔ موسیٰ جب تک حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر ہے، حرام کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ زندگی بھر دعا کرتا رہے، میں اس کی دعا قبول نہ کروں گا۔ سوچیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رب تو فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بندے تو مجھے ایک بار پکار 70 مرتبہ میری رحمت تجھے آواز دے گی، ایک بار پکار 70 مرتبہ میری رحمت تجھے آواز دے گی۔ ہم پکارتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صاحبوں گھر جا کر سوچ لینا کہیں اس پیٹ میں لقمہ حرام کا تو نہیں جا رہا، ہم کیا کھا رہے ہیں، کہیں ہمارے کھانے میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہم کماتے بھی ہیں اور تھوڑا رشوت بھی لیتے ہیں، دونوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں، بیلنس کرو یا 40-60 کرو، کچھ بھی کرو، اگر حرام کا ایک لقمہ ہے ساری زندگی کی عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کھانے کا کتنا اثر ہوتا ہے، ہم جو کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے،
قدرت کا نظام ہے. آپ کپڑے کے بنا رہ سکتے ہیں لیکن کھانے کے بنا نہیں رہ سکتے, اور دوسری چیزوں کے بنا رہ سکتے ہیں, کھانے کے بنا نہیں رہ سکتے. یہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کا اثر کتنا ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, اللہ کے نیک ولی تھے, 5 نمازیں تو پڑھتے تھے, تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, جتنی نوافل نمازیں تھیں وہ بھی روزانہ پڑھتے تھے. ہمیشہ اللہ کی عبادت, فرائض کے علاوہ نوافل اتنے پڑھتے, قرآن اتنا پڑھتے, اتنی عبادت کرتے. ایک دن آپ نماز سے فارغ ہوئے اور اسی بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا, اے میری شریک حیات, تم صرف 5 نمازیں ہی پڑھتی ہو, دیکھو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں, اے میری شریک حیات کم سے کم تم بھی تو تہجد کی نماز پڑھو. آج یہ بات ہم تو گھر پہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ تم تہجد کی نماز پڑھو. جب ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے تو ہم اپنے گھر والوں کو کیا کہیں گے. وہ بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم 5 نماز تو پڑھتی ہو لیکن میں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی تہجد کی نماز پڑھو. جب بزرگ نے اتنا کہا, بیوی تھی, برا لگ گیا, کوئی جواب نہ دیا, بیوی نے خاموش ہو گئی. سارا دن گزرا. رات کو جب بزرگ بستر پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو تہجد کی نماز پڑھنا تو دور, فجر کی نماز کا بالکل آخری وقت تھا, تب آنکھ کھلی. تہجد کی نماز تو گئی, فجر کا ٹائم ختم ہونے میں تھوڑا دیر باقی تھا اور بزرگ کی آنکھ کھلی. فوراً دل کے اندر خیال آیا, تہجد کی نماز میری چھوٹ گئی, چلو اب فجر کی نماز کا تھوڑا وقت باقی ہے, فجر کی نماز جو فرض ہے میں اسے ہی ادا کر لوں, فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہی بزرگ اپنی شریک حیات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, میری بیوی آج غضب ہو گیا, رات میں اتنی نیند آئی کہ تہجد کی نماز تو چلی گئی, فجر کے بالکل آخری وقت میں میری آنکھ کھلی. عین قریب تھا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی, قریب تھا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی, لیکن آخر وقت پر آنکھ کھل گئی اور میں نے فجر کی نماز پڑھ لی. بیوی نے کہا, میرے شوہر جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ شوہر جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ تمہاری تہجد کی نماز چھوٹ گئی اور فجر میں آخر وقت میں تمہاری آنکھ کھلی, جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہا, نہیں جانتا ہوں. تو بیوی نے کہا, روزانہ جب میں کھانا پکاتی تھی تو وضو کے ساتھ کھانا پکاتی تھی, روزانہ کھانا پکاتی تھی تو وضو کے ساتھ کھانا پکاتی تھی. جب وضو کے ساتھ کھانا پکاتی تھی, وہی وضو کا ساتھ کھانا پکایا ہوا تم کھاتے تھے, تہجد میں آنکھ کھل جاتی تھی. کل جب تم نے مجھے تانا مارا تو کل کا کھانا میں نے وضو کے ساتھ نہیں, بغیر وضو کے کھانا پکایا. جب بغیر وضو کے کھانا پکایا تو آج تمہاری تہجد کی نماز بھی چھوٹ گئی. یہ کھانے کا اثر ہوتا ہے, کھانے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر بیوی وضو کے ساتھ کھانا پکائے تو گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے. 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نمازیں بھی ادا ہوتی ہے. اور جہاں بیوی بغیر وضو کے کھانا پکا لے تو ولی کے اندر بھی, نماز پڑھنے والا ولی ہو, اگر بیوی بغیر وضو کے کھانا پکا لے تو تہجد میں اس کی آنکھ نہ کھلے. صاحبو غور کرو, اگر ہمارے گھر پہ حرام کا لقمہ کھایا جا رہا ہو, گھر پہ حرام کا لقمہ کھایا جا رہا ہو, پھر آپ کہیں مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی, اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے. یہ آج ہم مال کھانے کے چکر میں اتنے جری ہو چکے ہیں, اتنے بے باک ہو چکے ہیں, ہم بس اتنا سوچتے ہیں بس مولانا مال آنا چاہیے, کیسا بھی ہو مال آنا چاہیے. آج ہم نے سود کے نام بدل دیے, رشوت کے نام بدل دیے, الگ الگ اسے نام دے دیا. یاد رکھنا صاحبو, نام کے بدلنے سے حکم کبھی بدلتا نہیں ہے, نام بدلنے سے کبھی حکم نہیں بدلتا. آج ہم نے رشوت کو, سود کو, بیاج کو بدل دیا, انٹرسٹ کر دیا, نفع کر دیا. نام بدلنے سے حکم تبدیل نہیں ہوتا. معاف کیجئے گا, ہمارے اندر بڑے بڑے لوگ آج سود کھا رہے ہیں, لوگوں سے بیاج لے رہے ہیں, بیاج کھا رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, ذرہ برابر شرم نہیں آتی. سنو, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو انسان سود کا 1 پیسہ کھاتا ہے, سود کا, بیاج کا, رشوت کا 1 پیسہ کھاتا ہے, وہ 1 پیسہ کھانے والے کا گناہ اتنا ہے کہ وہ 1 پیسہ کھانے والا اپنی سگی ماں سے 33 مرتبہ زنا کرتا ہے.
یہاں سے لے کر وہاں تک اتنا بڑا مجمع ہے، ایک انسان کھڑا ہو کر اتنا کہہ دے کہ ہاں میں اپنی ماں کے ساتھ یہ غلط کام کرتا گوارا کر سکتا ہوں، ایک انسان گوارا نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم چوراہے پر بیٹھ کر جو رشوتیں کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، یہ سرکار کی حدیث ہے، اپنی سگی ماں سے 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر کا گناہ۔ سود کا 1 روپیہ کھانے والا کہاں ہیں ہم؟ جو زبان اللہ نے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے دی تھی، اس زبان سے ہم سود کھا رہے ہیں، حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں۔ ہم کبھی یہ تو سوچیں کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں کتنا کرم فرمایا ہے، اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی تھی۔ اتنا رب کا کرم کم تھا؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے نبی نہ بنا، تیرے حبیب کا امتی بنا، نبی نہ بنا، تیرے حبیب کا امتی بنا۔ ایسی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا ہو کر ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو گوارا کر سکتا ہے اپنی سگی ماں سے 33 مرتبہ زنا کرنا؟ کوئی گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں ہم سے گناہ ہو گیا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ گناہ ہو گیا، رب توبہ قبول کا توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا، رب کا دروازہ کھلا ہے، رب کا دروازہ کھلا ہے، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ اس نبی آخر الزمان کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، دہلی کی جامع مسجد میں ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا۔ سیڑھی پر ایک فقیر انسان بیٹھا ہے جو پاؤں سے معذور ہے، غریب ہے، پاؤں سے معذور ہے، سیڑھی پر بیٹھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ انگریز جب سیڑھی چڑھ رہا تھا تو اس فقیر نے جو مذہباً مسلمان تھا، اس نے ہاتھ پھیلایا اور اسی انگریز سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ بھیک دے دو، میں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ وہ انگریز اپنی جیب سے پاکٹ نکالتا ہے، اس غریب کو کچھ پیسے دیتا ہے اور پھر اپنا پاکٹ جیسے ہی جیب میں رکھنا چاہتا ہے کہ ہاتھ لڑکھڑا جاتا ہے اور پاکٹ گر جاتا ہے، جیب میں جانے کے بجائے پاکٹ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب جیسے ہی پاکٹ گرتا ہے، اس پر نگاہ اسی فقیر کی پڑتی، فقیر کی نگاہ پڑتی ہے۔ فقیر اپنی ساری طاقت کو جمع کرتا ہے، آگے جاتا ہے اور وہی پاکٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ وہ انگریز تو آگے جاتا ہے، سارے نقش نگار دیکھ لیتا ہے، دیکھنے کے بعد اپنے شہر واپس بھی چلا جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد واپس آتا ہے، 1 سال کے بعد وہی انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے واپس آتا ہے۔ جیسے ہی واپس آتا ہے، وہی سیڑھی پر وہ فقیر آج بھی بیٹھا ہے، فقیر آج بھی بیٹھا ہے۔ جیسے ہی فقیر نے اس انگریز کو دیکھا، وہ فقیر اپنی طاقت کو جمع کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور اسی انگریز کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے، اے انسان، 1 سال پہلے بھی تو آیا تھا، میں نے بھیک مانگی تھی، تو نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، پھر اپنا پاکٹ اپنی جیب میں رکھنے جا رہا تھا، تیرا ہاتھ لڑکھڑا گیا اور پاکٹ زمین پہ گر گیا، وہ پاکٹ میں نے سنبھال کے رکھا ہے، لے تیرا پاکٹ میں تجھے واپس کر رہا ہوں، تیرا پاکٹ میں تجھے واپس کر رہا ہوں۔ انگریز نے جب وہ اپنا پاکٹ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ سارے کاغذ تو موجود تھے، جتنے پیسے تھے وہ پیسے بھی موجود، کاغذات تو جو تھے، ڈاکیومنٹ تھے وہ تو موجود، جتنے پیسے تھے وہ سارے پیسے بھی موجود۔ اللہ اکبر! وہ انگریز مذہباً عیسائی تھا۔ اس انگریز نے اسی فقیر سے کہا، فقیر تجھے تو ضرورت تھی پیسوں کی، تجھے پیسوں کی ضرورت تھی، کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، مجھے بھی معلوم نہیں تھا، میں بھی بھول چکا تھا، یہ پاکٹ تیرے ہاتھ میں آیا تھا، اس میں اتنے پیسے تھے، تو پیسے لیتا اور خرچ کر دیتا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آخر تو نے 1 سال تک میرا انتظار کیا، 1 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو نے یہ پاکٹ مجھے واپس کیا۔ اے انسان، اے فقیر، تو یہ سارے پیسے ختم کر دیتا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آخر تو نے 1 سال تک میرے پاکٹ کی حفاظت کیوں کی؟ تو سنو، اس فقیر نے کہا، اے انگریز، تیرا جب پاکٹ گرا تو اللہ نے بھی دیکھا، پاکٹ جب گرا اللہ نے بھی دیکھا، میرے نبی نے بھی دیکھا، تیرا پاکٹ گرا اللہ نے بھی دیکھا، میرے نبی نے بھی دیکھا، اور تو جس نبی کا امتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا۔
حضرت عیسیٰ نے بھی دیکھا، میرے نبی نے بھی دیکھا اور اللہ نے بھی دیکھا۔ اب اس فقیر نے کہا اے انگریز، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں فقیر تھا، یہ پیسے میرے کام آ جاتے، لیکن اس پیسوں کا میں نے استعمال اس لیے نہ کیا کیونکہ میرے دل کے اندر سے آواز آئی کہ اس پاکٹ کو تیرے نبی نے بھی دیکھا ہے، میرے نبی نے بھی دیکھا ہے، اللہ نے بھی دیکھا ہے، قیامت کے دن۔ اب وہ فقیر کہتا ہے انگریز سن، میں نے پیسہ استعمال اس لیے نہ کیا کہ میرے دل میں خوف آیا کہ کہیں قیامت کے دن تیرے نبی، قیامت کے دن تیرے نبی کہیں میرے نبی سے یہ نہ کہیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پیسہ چرایا تھا، کہیں تیرے نبی میرے نبی سے شکایت نہ کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پیسہ چرا لیا تھا۔ اگر تیرے نبی یہ شکایت کرتے، میرے نبی کا سر جھک جاتا تو میں نے گوارا کیا، بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میرے نبی کا سر جھک جائے اسے برداشت نہیں کر سکتا، سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پہلی جانب سب کچھ برداشت تو کر سکتا ہوں، بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے نبی کا چہرہ جھک جائے اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ کل کے وہ فقیر تھے جنہوں نے عزت ناموس رسالت کے لیے بھوک کو برداشت کیا تھا، نبی کا سر جھک جائے اسے برداشت نہ کیا تھا۔ آج ہم اسی نبی کی امت ہیں، آج ہم اسی نبی کی امت ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسی نبی کی نیازیں کھا رہے ہیں، لیکن نیازیں کھانے کے بعد چوراہے پر بیٹھ کر رشوت بھی کھا رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، ناحق مال بھی کھا رہے ہیں، حرام کا لقمہ بھی کھا رہے ہیں۔ حرام کا لقمہ کھانے والوں یاد رکھنا، قبر میں جانے کے بعد تو عذاب ہوگا ہی، قبر میں جانے کے بعد تو عذاب ہوگا ہی، زمین پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرے گا۔ سرکار کی حدیث ہے، حرام کھانے والا قبر میں جانے کے بعد تو عذاب میں گرفتار ہوگا ہی، لیکن زمین ہی پر اللہ تعالیٰ طرح طرح کی بیماریوں میں اسے مبتلا فرما دے گا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، جنازہ تیار کیا گیا۔ اچھا کہاں انتقال ہوا؟ وہ حج کے لیے نکلا اور عرفات میں انتقال ہوا، حج کے لیے نکلا اور عرفات میں انتقال ہوا۔ ساتھی جتنے لوگ تھے انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور قریب میں جو قبرستان تھا اس قبرستان میں لے گئے، ایک قبر کھودی۔ کیا دیکھا؟ جیسی قبر کھودی تو قبر کے اندر اتنا بڑا سانپ موجود، اس کو بند کر دیا۔ دوسری قبر کھودی، دوسری قبر کھودنے کے بعد کیا دیکھا کہ پہلے جو سانپ تھا وہ سانپ اب بھی موجود۔ تیسری قبر کھودی، وہاں بھی سانپ موجود۔ جب تینوں قبر میں سانپ دیکھے، جو ساتھ میں دفنانے آئے تھے ان کے دل گھبرانے لگے۔ وقت کے بڑے مفتی جو علامہ وہاں کے تھے ان کے پاس گئے اور جا کر کہا حضور اس انسان کا انتقال ہوا ہے، ہم قبر میں لے جا کر اسے دفنانا چاہتے ہیں۔ 3 قبریں کھودی لیکن تینوں قبر میں بڑا سانپ ہم نے دیکھا ہے، حضور ہم کیا کریں؟ جس کے پاس گئے تھے وہ اللہ کے برگزیدہ ولی تھے، انہوں نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر آنکھ بند کرنے کے بعد پھر آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد اسی بزرگ نے ارشاد فرمایا اے آنے والو، اس کو دفنانے کے لیے پوری دنیا کھود ڈالو گے پھر بھی ہر قبر میں سانپ ملے گا، پوری دنیا کھود ڈالو لیکن ہر قبر میں سانپ ملے گا۔ لوگوں نے ہاتھ باندھ لیے، حضور گناہ کیا ہے، کیا کیا ہے اس نے؟ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا میں نے جب اس کی زندگی پر نگاہ ڈالی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ حرام کھاتا تھا، یہ حرام کھاتا تھا۔ آج تم قبر میں دفن کرنا چاہتے ہو، اسی قبر میں سانپ تمہیں نظر آتا ہے۔ بزرگ نے کہا پوری دنیا کھود ڈالو، پوری ساری زمین کھود ڈالو پھر بھی قبر میں سانپ ہی ملے گا۔ تو لوگوں نے کہا حضور اب ہم کیا کریں؟ تو بزرگ نے فرمایا جو بھی قبر کھودو اب اس میں اس کو دفن کر دو، اس کی ہر قبر میں سانپ نظر آئے گا، اس لیے کہ جب تک یہ زندہ تھا حرام کھاتا تھا۔ سارے لوگ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ کر لے آج رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، یہ 4 دن کی چاندنی، ایک دن تو مرنا ہے۔ ہاں توبہ کرنے کے بعد ایک چیز یاد رکھنا، جتنا رشوت کا مال، سود کا مال، بیاج کا مال، جتنا حرام طریقے سے مال جمع کیا ہے، سچی توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد ان سارے مال کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اس مال پر بیٹھے بھی رہے،
آج لوگ ساری چیز جمع کرنے کے بعد نہیں مولانا میں نے تب توبہ کر لی. توبہ تو تیری اس وقت قبول ہوتی جب تو نے جو مال جمع کیا ہے وہ اس کے حقداروں تک پہنچاتا. آج ہم مال تو جمع کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں اور اسی مال پر بیٹھے بھی رہتے ہیں. توبہ یہ توبہ نہیں ہے. توبہ تو یہ ہے کہ تم جس کام سے توبہ کرو تو پھر قیامت تک مرتے دم تک اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. جو مال تم نے جمع کیا ہے, جس کا مال چھینا ہے, ظلمن لیا ہے, دبا کر لیا ہے, اس کا مال اس کے حقداروں تک پہنچاؤ. پھر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. اور جب تم سب رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو گے, ان اللہ یحب التوابین, جب سچی توبہ کرو گے تو رب فرماتا ہے توبہ کرنے والا جب میری دہلیز پر آ کر توبہ کرتا ہے تو توبہ تو کرنے کے بعد اس کے گناہ تو معاف کر ہی دیتا ہوں, صدقے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہوں. میں اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں حرام مال کھانے سے بچائے. اتنی آہستہ آمین مت کہو, اتنی زور سے آمین کہو کہ شیطان کا کلیجہ بھی پھٹ جائے. اللہ تعالی ہمیں حرام مال کھانے سے سارے مسلمان کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.